بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال الامام البخاری رحمہ اللہ حدثنا احمد بن اسحاق السلمی قال حدثنا یعلا قال حدثنا عبد العزیز بن السیاء عن حبیب بن ابی ثابت قال اتیت ابا وائل اسألہ فقال كنا بصفین۔ الحدیث۔ حبیب بن ابی ثابت روایت کرتے ہیں کہ میں ابو وائل رضی اللہ عنہ کی خدمت میں خوارج کے متعلق ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم مقام صفین میں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے جہاں علی اور معاویہ کی جنگ ہوئی تھی۔ ایک شخص نے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے اگر کوئی شخص کتاب اللہ کی طرف صلح کے لیے بلائے؟ علی نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن خوارج نے جو معاویہ کے خلاف علی کے ساتھ تھے اس کے برخلاف آواز اٹھائی۔ اس پر سہل بن حنیف نے کہا تم پہلے اپنا جائزہ لو، ہم لوگ حدیبیہ کے موقع پر موجود تھے۔ آپ کی مراد اس صلح سے تھی جو مقام حدیبیہ میں نبی اکرم اور مشرکین کے درمیان ہوئی تھی، اور جنگ کا موقع آتا تو ہم اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے۔ اتنے میں عمر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور کیا کفار باطل پر نہیں؟ کیا ہمارے مقتول جنت میں نہیں جائیں گے اور کیا ان کے مقتولین دوزخ میں نہیں جائیں گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں؟ عمر نے کہا پھر ہم اپنے دین کے بارے میں ذلت کا مظاہرہ کیوں کریں؟ دب کر ہم صلح کیوں کریں اور کیوں واپس جائیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم فرمایا ہے؟ رسول اکرم نے کہا اے ابن خطاب، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ عمر آپ کے پاس سے واپس آ گئے۔ ان کو غصہ آ رہا تھا، ان کو شدید غصہ آ رہا تھا، صبر نہیں آیا اور ابو بکر کے پاس گئے اور کہا اے ابو بکر، کیا ہم حق پر اور وہ باطل پر نہیں ہیں؟ ابو بکر نے بھی وہی جواب دیا کہ اے ابن خطاب، رسول اکرم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ انہیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ پھر سورہ فتح نازل ہوئی۔ ہوا یہ کہ جب جنگ صفین میں حضرت علی کے لوگ حضرت معاویہ کے لوگوں پر غالب ہونے لگے تو عمرو بن عاص نے معاویہ کو یہ مشورہ دیا کہ تم قرآن شریف حضرت علی کے پاس بھیجواؤ اور کہو تم دونوں اس پر عمل کریں، حضرت علی قرآن شریف پر ضرور راضی ہوں گے۔ جب قرآن شریف آیا تو حضرت علی نے کہا تو تم سے بڑھ کر اس پر عمل کرنے والا ہوں، میں تو تم سے بڑھ کر اس پر عمل کرتا ہوں۔ اتنے میں خارجی لوگ آئے جن کو قرہ کہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، ہم تو انتظار نہیں کریں گے، ہم ان سے لڑنے جا رہے ہیں، ہم تو ان سے لڑیں گے۔ خارجی کہتے تھے کہ ہم پنچایت یعنی تحکیم قبول نہیں کریں گے کیونکہ اللہ کے سوا اور کوئی حاکم نہیں، لڑائی ہو اور دونوں میں کوئی غالب ہو۔ سہل بن حنیف کی تقریر خوارج کے خلاف تھی جیسا کہ روایت میں مذکور ہے۔ سورۃ الحجرات، سورہ حجرات کی تفسیر کا بیان۔ یہ سورت مدنی ہے جس میں 18 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس میں ضمناً حجرات نبوی کا ذکر ہے، اس لیے یہ اس نام سے موسوم ہوئی۔ مجاہد نے کہا لا تقدموا کا مطلب یہ ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑھ کر باتیں نہ کرو، بلکہ ادب سے قال اللہ اور قال الرسول سنا کرو، یہاں تک کہ جو حکم اللہ کو دینا ہے وہ اپنے رسول کی زبان سے تم کو پہنچائے۔ امتحانہ کا معنی صاف کیا، پرکھ لیا۔ تنابزوا بالالقاب کا معنی یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد پھر اس کو کافر، یہودی یا عیسائی کہہ کر نہ پکارو۔ لا یلدکم، تمہارا ثواب کچھ کم نہیں کرے گا۔ سورہ طور میں وما التنا اس لیے ہے کہ ہم نے ان کے عمل کا ثواب کچھ کم نہیں کیا۔ باب قولہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اللہ کے اس فرمان کا بیان، اے ایمان والو، نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو اونچا نہ کیا کرو۔ تشعرون کا معنی جانتے ہو، اسی سے لفظ شاعر نکلا ہے، جاننے والا۔ حدیث نمبر 4845، ابن ابی ملیکہ روایت کرتے ہیں کہ قریب تھا کہ وہ سب سے بہتر افراد تباہ ہو جائیں، یعنی ابو بکر اور عمر۔ ان دونوں حضرات نے نبی اکرم کے سامنے اپنی آواز بلند کر دی تھی۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب بنی تمیم کے سوار آئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے درخواست کی تھی کہ ہمارا کوئی امیر بنا دیں۔ ان میں سے ایک یعنی عمر نے بنی مجاشع کے اقرا بن حابس کے انتخاب کے لیے کہا تھا، اور دوسرے یعنی ابو بکر نے ایک دوسرے کا نام پیش کیا تھا۔ نافع نے کہا کہ ان کا نام مجھے یاد نہیں۔ اس پر ابو بکر نے عمر سے کہا، آپ کا ارادہ مجھ سے اختلاف کرنا ہی ہے۔ عمر نے کہا کہ میرا ارادہ آپ سے اختلاف کرنا نہیں ہے۔ اس پر ان دونوں کی آواز بلند ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ عبداللہ بن زبیر نے بیان کیا کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتنی آہستہ آہستہ بات کرتے کہ آپ صاف سن بھی نہ سکتے تھے اور دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا۔ انہوں نے اپنے نانا یعنی ابو بکر کے متعلق اس سلسلے میں کوئی چیز بیان نہیں کی۔ حدیث نمبر 4846، انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس کو نہیں پایا۔ ایک صحابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں آپ کے لیے ان کی خبر لاتا ہوں۔ پھر وہ ثابت بن قیس کے یہاں آئے، دیکھا کہ وہ گھر میں سر جھکائے بیٹھے ہیں۔ پوچھا کیا حال ہے؟ کہا کہ برا حال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے مقابلہ میں بلند آواز سے بولا کرتا تھا، اب سارے نیک عمل اکارت ہوئے اور اہل دوزخ میں قرار دے دیا گیا ہوں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے جو کچھ کہا تھا اس کی اطلاع آپ کو دی۔ موسیٰ بن انس نے بیان کیا کہ اب وہ شخص ان کے لیے ایک عظیم بشارت لے کر ان کے پاس آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان کے پاس جاؤ اور کہو کہ تم اہل دوزخ میں سے نہیں بلکہ تم اہل جنت میں سے ہو۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ انصار کے خطیب ہیں۔ آپ کی آواز بہت بلند تھی۔ جب مذکورہ بالا آیت نازل ہوئی
اور مسلمانوں کو نبی اکرم کے سامنے بلند آواز سے بولنے سے منع کیا گیا تو اتنے غمزدہ ہوئے کہ گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ نبی اکرم نے جب انہیں نہیں دیکھا تو ان کے متعلق پوچھا۔ باب قولہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، اللہ کے اس فرمان کا بیان، بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر پکارا کرتے ہیں ان میں سے اکثر عقل سے کام نہیں لیتے۔ حدیث نمبر 4847۔ ابن ابی ملیکہ نے خبر دی اور انہیں عبداللہ بن زبیر نے کہ قبیلہ بنی تمیم کے سواروں کا وفد نبی اکرم کی خدمت میں آیا۔ ابو بکر نے کہا کہ ان کا امیر آپ قعقاع بن معبد کو بنا دیں، اور عمر نے کہا بلکہ اقرع بن حابس کو امیر بنائے۔ ابو بکر نے اس پر کہا کہ مقصد تو صرف میری مخالفت ہی کرنا ہے۔ عمر نے کہا میں نے آپ کے خلاف کرنے کی غرض سے یہ نہیں کہا ہے۔ اس پر دونوں میں بحث چل گئی اور آواز بھی بلند ہو گئی۔ اس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول سے پہلے کسی کام میں جلدی مت کیا کرو، آخر آیت تک۔ باب قولہ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اللہ کے اس فرمان کا بیان، اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ ان کی طرف خود نکل کر جاتے تو یہ صبر کرنا ان کے لیے بہتر ہوتا۔ اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے کوئی حدیث نہیں بیان کی ہے، شاید ان کو کوئی حدیث اپنی شرط کے مطابق مل نہیں سکی۔ سورہ قاف کی تفسیر کا بیان، رجوم بعید، دنیا کی طرف پھر جانا، دور از قیاس ہے۔ فروج کے معنی سوراخ اور روزن کے ہیں، فرجن کی جمع ہے، ورید حلق کی رگ اور حبلن مونڈھے کی رگ۔ مجاہد نے کہا ما تنقص الارض منہم سے ان کی ہڈیاں مراد ہیں جن کو زمین کھا جاتی ہے۔ تبصرہ کے معنی راہ دکھانا، حب الحصید گیہوں کے دانے، باسقات لمبی لمبی، آفا آئینہ کیا ہم اس سے عاجز ہو گئے ہیں۔ آیا یا سے ہے، آفا آئینہ عین کے بعد دو یا ہے۔ قال قرینہ، قرین سے شیطان ہمساد مراد ہے جو ہر آدمی کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ فتنقبوا فی البلاد، شہروں میں پھرے دورہ کیا۔ او القى السمع کا یہ مطلب ہے کہ دل میں دوسرا کچھ خیال نہ کرے، کان لگا کر سنے۔ جب تم کو پہلی بار پیدا کیا، یعنی دوبارہ بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرنے پر قادر ہے، اس سے وہ عاجز نہیں ہے۔ سائق اور شہید دو فرشتے ہیں، ایک لکھنے والا دوسرا گواہ۔ شہید سے مراد یہ ہے کہ دل لگا کر سنے۔ لغوب تھکن۔ مجاہد کے سوا اوروں نے کہا نزید وہ گابھا ہے جب تک وہ پتوں کے غلاف میں چھپا رہے۔ نزید اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ تہ بتہ ہوتا ہے، جب وہ درخت کا گابھا غلاف سے نکل آئے تو پھر اس کو نزید نہیں کہیں گے۔ ادبار النجوم یہ سورہ طور میں ہے، اور ادبار السجود جو اس صورت میں ہے۔ تو عاصم سورہ قاف میں ادبار کو برفتح الف اور سورہ طور میں بکسر الف پڑھتے ہیں۔ بعضوں نے دونوں جگہ بکسر الف پڑھا ہے، بعضوں نے دونوں جگہ برفتح الف پڑھا ہے۔
ابن عباس نے کہا یوم الخروج سے وہ دن مراد ہے جس دن سب قبروں سے نکلیں گے۔ سورہ قاف مکی ہے جس میں 45 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ جن صورتوں کو مفصل کی صورت کہا جاتا ہے ان میں سے پہلی صورت یہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عیدین کی پہلی رکعت میں زیادہ تر سورہ قاف اور دوسری رکعت میں سورہ اقتربت الساعہ پڑھا کرتے تھے۔ جمعہ کے خطبہ میں زیادہ تر آپ کا عنوان یہی مبارک صورت ہوا کرتی تھی۔ مشرکین مکہ کو قیامت اور حشر اجساد میں سخت انکار تھا۔ ان کے جواب میں یہ سورہ مبارک نازل ہوئی۔ باب قولہ وتقول هل من مزید، اللہ کے اس فرمان کا بیان، اور جہنم کہے گا کچھ اور بھی ہے۔ جہنم کا لفظ مذکر ہے لیکن عام طور سے لوگ اسے مؤنث استعمال کرتے ہیں، اور جیسے دوزخ کو مؤنث بولتے ہیں ویسے جہنم کو بھی بولتے ہیں اور لکھتے ہیں۔ دوزخ تو مؤنث ہے لیکن جہنم مذکر ہے، اسے مذکر لکھنا چاہیے اور مذکر بولنا چاہیے۔ حدیث نمبر 4848، انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں دوزخیوں کو ڈالا جائے گا اور وہ کہے گا کہ کچھ اور بھی ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت اپنا قدم اس پر رکھے گا اور جہنم کہے گا بس بس۔ حدیث نمبر 4849، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں مرفوعاً کہ جہنم سے پوچھا جائے گا کیا تو بھر گیا ہے؟ وہ کہے گا کہ کچھ اور بھی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنا قدم اس پر رکھے گا اور وہ کہے گا بس بس۔ قسطلانی نے اس مقام پر پچھلے متکلمین کی پیروی سے تعویل کی ہے اور کہا ہے قدم رکھنے سے اس کا ذلیل کرنا مراد ہے یا کسی مخلوق کا قدم مراد ہے۔ اہل حدیث اس قسم کی تعویلیں نہیں کرتے بلکہ قدم اور رجل کو اسی طرح تسلیم کرتے ہیں جیسے سمع، بصر، عین اور وجہ کو۔ ابن فورق نے لا علمی سے رجل کا انکار کیا اور کہا رجل کا لفظ ثابت نہیں ہے، حالانکہ صحیحین کی روایت میں رجل کا لفظ بھی موجود ہے۔ ان حدیثوں سے جہمیوں کی جان نکلتی ہے اور اہل حدیث کو حیات تازہ نصیب ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 4850، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت و دوزخ نے بحث کی۔ دوزخ نے کہا میں متکبروں اور ظالموں کے لیے خاص کی گئی ہوں۔ جنت نے کہا مجھے کیا ہوا کہ میرے اندر صرف کمزور اور کم رتبہ والے لوگ داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت سے کہا کہ تو میری رحمت ہے، تیرے ذریعہ میں اپنے بندوں میں جس پر چاہوں رحم کروں، اور دوزخ سے کہا تو عذاب ہے، تیرے ذریعہ میں اپنے بندوں میں سے جسے چاہوں عذاب دوں۔ جنت و دوزخ دونوں بھریں گی، دوزخ تو اس وقت تک نہیں بھرے گی جب تک اللہ رب العزت اپنا قدم مبارک اس پر نہیں رکھے گا۔ اس وقت وہ بولے گی کہ بس بس، اور اس وقت بھر جائے گی اور اس کا بعض حصہ بعد دوسرے حصے پر چڑھ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا، اور جنت کے لیے اللہ تعالیٰ ایک مخلوق پیدا کرے گا۔ متفق علیہ۔
باب قوله وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، اللہ کے اس فرمان کا بیان اور اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کرو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے، یعنی سورج کے طلوع ہونے سے پہلے وہ فجر کی نماز ہے اور غروب سے پہلے وہ عصر کی نماز ہے۔ حدیث نمبر 4851، جریر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، 14ویں رات تھی۔ آپ نے چاند کی طرف دیکھا اور کہا یقیناً تم اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اس کی رؤیت میں تم دھکم پیل نہیں کرو گے بلکہ بڑے اطمینان سے ایک دوسرے کو دھکا دیے بغیر دیکھ لو گے۔ اس لیے اگر تمہارے لیے ممکن ہو تو سورج نکلنے اور ڈوبنے سے پہلے نماز نہ چھوڑو۔ پھر آپ نے یہ آیت اور اپنے رب کی حمد و تسبیح کرتے رہیے آفتاب نکلنے سے پہلے اور چھپنے سے پہلے یہ آیت تلاوت کی۔ حدیث نمبر 4852، مجاہد روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس نے انہیں تمام نمازوں کے بعد تسبیح پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ آپ کا مقصد اللہ کے ارشاد و ادبار السجود کی تشریح کرنا تھا۔ سورۃ الزاریات کی تفسیر کا بیان۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ الزاریات سے مراد ہوائیں ہیں۔ ان کے غیر نے کہا کہ تزروح کا معنی یہ ہے کہ اس کو بکھیر دے۔ الریاح کی مناسبت سے یہاں لایا گیا، یعنی یہ لفظ سورہ کہف میں ہے، الریاح کی مناسبت سے اسے لایا گیا ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، یعنی خود تمہاری ذات میں نشانیاں ہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ کھانا پینا ایک راستے منہ سے ہوتا ہے لیکن وہ فضلہ بن کر دوسرے راستے سے نکلتا ہے۔ فراغ لوٹ آیا، چپکے سے چلا آیا۔ فسکت، یعنی مٹھی باندھ کر اپنے ماتھے پر ہاتھ کو مارا۔ الرمیم، زمین کی گھاس جب خشک ہو جائے اور روندی جائے۔ لمو سے اون، ہم نے اس کو کشادہ اور وسیع کیا ہے۔ الالمو سے قدر ہو، یہاں موسے کے معنی زور طاقت والا ہے۔ زوجین، نر و مادہ، یا الگ الگ رنگ یا الگ الگ مزے کی، جیسے میٹھی کھٹی، یہ دو قسمیں ہیں۔ ففروا الی اللہ، یعنی اللہ کی معصیت سے اللہ کی اطاعت کی طرف بھاگ کر آؤ۔ الا لیعبدون، جن و انس میں جتنی بھی نیک روحیں ہیں انہیں میں نے صرف اپنی توحید کے لیے پیدا کیا۔ بعضوں نے کہا جنوں اور آدمیوں کو اللہ نے پیدا تو اسی مقصد سے کیا کہ وہ اللہ کی توحید کو مانے، لیکن کچھ نے مانا اور کچھ نے نہیں مانا۔ معتزلہ کے لیے اس آیت میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ الذنوب کے معنی بڑے ڈول کے ہیں۔ مجاہد نے کہا کہ سرہ کے معنی چیخنا، ذنوبن کے معنی راستہ اور طریق کے ہیں۔ العقیم کے معنی جس کو بچہ نہ پیدا ہو، بانجھ۔ حضرت ابن عباس نے کہا کہ الحبک کے سے آسمان کا خوبصورت برابر ہونا مراد ہے۔ فی غمرہ، یعنی اپنی گمراہی میں پڑے اوقات گزارتے ہیں۔ اوروں نے کہا تواسو کا معنی یہ ہے کہ یہ بھی ان کے موافق کہنے لگے۔ مسومہ، نشان لگائے گئے، یہ سیما سے نکلا ہے
جس کے معنی نشانی کے ہیں۔ سورۃ الطور، سورۃ والطور، سورہ والطور کی تفسیر کا بیان۔ قتادہ نے کہا مستور مکتوب لکھی ہوئی ہے۔ مجاہد نے کہا الطور سریانی زبان میں پہاڑ کو کہتے ہیں۔ رقم منشور لکھا، صحیفہ لکھا ہوا۔ رق السقف المرفوع، السقف المرفوع آسمان، المسجور گرم کیا گیا۔ حسن بصری کہتے ہیں مسجور سے مراد یہ ہے کہ سمندر میں ایک دن طغیانی آ کر اس کا سارا پانی سوکھ جائے گا اور اس میں ایک قطرہ بھی باقی نہ رہے گا۔ مجاہد نے کہا کہ التناہم کے معنی گھٹایا، کم کیا۔ مجاہد کے علاوہ دوسروں نے کہا کہ تمور گھومے گا۔ احلامہم کے معنی ان کی عقلیں۔ عبداللہ بن عباس نے کہا البر کے معنی مہربان، کسفہ ٹکڑے، المنون موت، یتنازعون ایک دوسرے سے جھپٹ پڑیں گے۔ سورہ طور مکی ہے جس میں 49 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس میں اللہ نے کوہ طور کی قسم کھائی ہے، یہی وجہ تسمیہ ہے۔ آیت نمبر 4853۔ ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ حج کے موقع پر میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں بیمار ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر سواری پر بیٹھ کر لوگوں کے پیچھے طواف کر لو۔ چنانچہ میں نے طواف کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خانہ کعبہ کے پہلو میں نماز پڑھتے ہوئے سورہ والطور و کتاب مستور کی تلاوت کر رہے تھے۔ حدیث نمبر 4854۔ جبیر بن مطعم روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ مغرب کی نماز میں سورہ والطور پڑھ رہے تھے۔ جب آپ اس آیت پر پہنچے، کیا یہ لوگ بغیر کسی کے پیدا کیے ہوئے پیدا ہو گئے یا خود اپنے خالق ہیں، یا انہوں نے آسمان و زمین کو پیدا کر لیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ ان میں یقین ہی نہیں، کیا ان لوگوں کے پاس آپ کے پروردگار کے خزانے ہیں یا یہ لوگ حاکم ہیں؟ تو میرا دل اڑنے لگا۔ سورۃ والنجم، سورہ والنجم کی تفسیر کا بیان۔ مجاہد نے کہا ذو مرہ زوردار، زبردست، اور اس سے مقصود حضرت جبریل ہے۔ قاب قوسین، کمان کے دونوں کنارے جہاں پر چلہ لگا رہتا ہے۔ زیزا، ٹیڑھی، غلط تقسیم۔ اکدا، دنیا، دینا موقوف کر دیا، دینا موقوف کر دیا، روک دیا۔ الشعرا، وہ ستارہ ہے جسے مرزم الجوزہ بھی کہتے ہیں، وہ ستارہ ہے جسے مرزم الجوزہ کہا جاتا ہے۔ الذی وفا، اللہ نے جو ان پر فرض کیا تھا وہ بجا لائے۔ ازفت الازفہ، قیامت آ گئی۔ سامدون کے معنی کھیل کرتے ہو۔ برتما ایک کھیل کا نام ہے۔ اکرمہ نے کہا ہے میری زبان میں گانے کے معنی میں ہے، اور ابراہیم نخعی نے کہا افتمارونہ کا معنی کیا تم اس سے جھگڑتے ہو۔ بعضوں نے یوں پڑھا ہے افتمرون، کیا تم اس کام کا انکار کرتے ہو، کیا تم اس کام کا انکار کرتے ہو۔ ما زاغ البصر سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم مبارک مراد ہے۔ وما طغى، جتنا حکم تھا اتنا ہی کیا، اس سے زیادہ نہیں بڑھے۔ فتماروا،
سورہ قمر میں ہے یعنی جھٹلایا۔ حسن بصری نے کہا اذھبا، غائب ہوا، ڈوب گیا۔ اور حضرت ابن عباس نے کہا اغنا و اقنا کا معنی یہ ہے کہ دیا اور راضی کیا۔ حدیث نمبر 4855، مسروق بن اجدہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عائشہ سے پوچھا ہے ایمان والوں کی ماں، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں اپنے رب کو دیکھا تھا؟ حضرت عائشہ نے کہا تم نے ایسی بات کہی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا تم ان 3 باتوں سے بھی ناواقف ہو؟ جو شخص بھی تم میں سے یہ 3 باتیں بیان کرے وہ جھوٹا ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں اپنے رب کو دیکھا تھا تو وہ جھوٹا ہے۔ پھر انہوں نے آیت لا تدرکہ الابصار سے لے کر من ورائے حجاب تک کی تلاوت کی اور کہا کہ کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ سے بات کرے سوا اس کے کہ وحی کے ذریعہ ہو یا پھر پردے کے پیچھے ہو۔ اور جو شخص تم سے کہے کہ آپ آنے والے کل کی بات جانتے ہیں، آپ آنے والے کل کی بات جانتے تھے، وہ بھی جھوٹا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے آیت وما تدری نفس ماذا تکسب غدا کی تلاوت کی، یعنی اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا۔ اور جو شخص تم میں سے کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین میں کوئی بات چھپائی تھی، وہ بھی جھوٹا ہے۔ پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت کی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے وہ سب کچھ جو آپ کے رب کی طرف سے تمہارے اوپر اتارا گیا ہے۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو ان کی اصل صورت میں 2 مرتبہ دیکھا تھا۔ باب قولہ فکان قاب قوسین او ادنی، یہاں تک کہ وہ 2 کمان کا یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، یعنی جتنا فاصلہ کمان سے چلہ میں ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 4856، زر بن حبیش روایت کرتے ہیں اور انہوں نے عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود سے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ وَأَدْنَىٰ، صرف 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا تھا بلکہ اور بھی کم۔ پھر اللہ نے اپنے بندہ پر وحی نازل کی، جو کچھ بھی نازل کیا کے متعلق بیان کیا کہ ہم سے عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو ان کی اصل صورت میں دیکھا تھا، ان کے 600 پر تھے۔ باب قولہ فاوحى الى عبده ما اوحى، اللہ کے اس فرمان کا بیان، اللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو بھی وحی کی۔ حدیث نمبر 4857، سلیمان شیبانی روایت کرتے ہیں کہ میں نے زر بن حبیش سے اس آیت کے بارے میں پوچھا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْن، 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا بلکہ اور بھی کم۔ پھر اللہ نے اپنے بندے پر وحی نازل کی جو کچھ بھی نازل کیا، تو انہوں نے بیان کیا کہ ہمیں عبداللہ بن مسعود نے بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا تھا جن کے 600 پر تھے۔ باب قولہ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اللہ کے اس فرمان کا بیان، تحقیق اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ علقمہ روایت کرتے ہیں اور انہوں نے عبداللہ بن مسعود سے روایت کیا ہے کہ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، آپ نے اپنے رب کی عظیم نشانیاں دیکھیں۔
اس کے متعلق عبداللہ بن مسعود نے بتلایا کہ حضور اکرم نے رف کو دیکھا، سبز فرش، ہری فرش جس نے آسمان کے کناروں کو ڈھانپ لیا تھا۔ باب قولہ افرأیتم اللات والعزی، بھلا تم نے لات اور عزیٰ کو بھی دیکھا ہے؟ عربوں کے مشہور بتوں کے یہ نام ہیں۔ آیت میں بطور تعریف ارشاد ہے کہ ان بتوں کو بھی دیکھا جن کو اللہ نے معبود بنا کر رکھا ہے، جن کو لوگوں نے معبود بنا کر رکھا ہے، حالانکہ وہ بالکل عاجز، محتاج، لاچار، بے بس اور مٹی کے بنے ہوئے ہیں۔ حدیث نمبر 4859۔ ابو الجوزا کہتے ہیں اور یہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، لات اور عزیٰ کے حال میں کہا کہ لات ایک شخص کو کہتے تھے جو حاجیوں کے لیے ستو گھولا کرتا تھا، اسی لیے بعض نے لات کو بتشدید تا پڑھا ہے لات، اور جنہوں نے تخفیف کے ساتھ پڑھا ہے ان کی قرأت پر یہ توجیہ ہو سکتی ہے کہ کثرت استعمال سے تخفیف ہو گئی۔ کہتے ہیں اس شخص کا نام عمرو بن لوہی یا حرمہ بن غنم تھا، یہ گھی اور ستو ملا کر ایک پتھر کے پاس حاجیوں کو کھلایا کرتا، جب مر گیا تو لوگ اس پتھر کو پوجنے لگے جہاں یہ کھلایا کرتا تھا، اور اس پتھر کا نام لات رکھ دیا تاکہ اس شخص کی یادگار رہے۔ ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے جو کوئی اس کا ستو کھاتا وہ موٹا ہو جاتا، اس لیے اس کی پرستش کرنے لگے۔ اللہ کی مار ہو ان نا سمجھوں اور ان بیوقوفوں پر۔ حدیث نمبر 4860۔ حمید بن عبد الرحمن روایت کرتے ہیں، حمید بن عبد الرحمن روایت کرتے ہیں اور یہ ابو ہریرہ سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قسم کھائے اور کہے قسم ہے لات اور عزیٰ کی، تو اسے تجدید ایمان کے لیے کہنا چاہیے لا الہ الا اللہ، اور جو شخص اپنے ساتھی سے یہ کہے کہ آؤ جوا کھیلیں تو اسے صدقہ دینا چاہیے۔ یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کی قسم نہیں کھانی چاہیے اور لات و عزیٰ کی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ اگر ان کی کوئی قسم کھا لے تو دوبارہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ یہ صدقہ اس لیے کہ ایک خیالی گناہ کا یہ کفارہ بن جائے۔ کلمہ توحید پڑھنے کا حکم اس شخص کے لیے دیا گیا جو عربوں میں سے نیا اسلام میں داخل ہوتا تھا، چونکہ پہلے سے زبان پر یہ کلمات چڑھے ہوئے تھے، اس لیے فرمایا کہ اگر غلطی سے زبان پر اس طرح کے کلمات آ جائیں تو فوراً اس کی تلافی کر لینی چاہیے، اور کلمہ طیبہ پڑھ کر ایمان اور عقیدہ توحید کو تازہ کرنا بہت ضروری ہوگا۔ ایسا ہی حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے پیروں، مرشدوں، غوث، شاہ، بزرگان یا زندہ انسانوں کی قسم کھاتے رہتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کا ارتکاب کیا۔ بہرحال قسم تو اللہ ہی کے نام کی کھانی چاہیے، اور وہ بھی سچی قسم ہو، ورنہ اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھانا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ باب قولہ ومناۃ الثالثۃ الاخری، اللہ کے اس ارشاد کا بیان اور تیسرے بت منات کے حالات بھی سنو۔ حدیث نمبر 4861۔
عروہ کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ منات بت کے نام پر احرام باندھتے جو مقام مشلل میں تھا، وہ صفا و مروہ کے درمیان حج و عمرہ میں سعی نہیں کرتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان طواف کیا اور مسلمانوں نے بھی طواف کیا۔ سفیان نے کہا کہ منات مقام قدید پر مشلل میں تھا، اور عبد الرحمن بن خالد نے بیان کیا کہ ان سے ابن شہاب نے، ان سے عروہ نے، اور ان سے حضرت عائشہ نے کہ یہ آیت انصار کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ اسلام سے پہلے انصار اور قبیلے غسان کے لوگ منات کے نام پر احرام باندھتے تھے۔ پہلے حدیث کی طرح سے پھر اسے بیان کیا، اور آگے چل کر کے پھر ہے کہ حضرت عائشہ نے روایت کیا کہ قبیلے انصار کے کچھ لوگ منات کے نام کا احرام باندھتے تھے۔ منات ایک بت تھا جو مکہ اور مدینے کے درمیان رکھا ہوا تھا۔ اسلام لانے کے بعد ان لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول، ہم منات کی تعظیم کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان سعی نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ مشلل قدید میں ایک مقام کا نام تھا، منات کا بت خانہ وہیں تھا۔ اصاف اور نائلہ نامی دو بت صفا و مروہ پر تھے۔ الحمدللہ اسلام نے ان سب کو اجاڑ کر پرچم توحید عرب کے چپے چپے پر لہرا دیا۔ باب قولہ فاسجدوا للہ واعبدوا، اللہ کے اس فرمان کا بیان، پس خاص اللہ کے لیے سجدہ کرو اور خاص اسی کی عبادت کرو اور کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ حدیث نمبر 4862۔ اکریمہ روایت کرتے ہیں ابن عباس سے، ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم میں سجدہ کیا، اور آپ کے ساتھ مسلمانوں نے اور تمام مشرکوں، جناتوں اور انسانوں نے بھی سجدہ کیا۔ حدیث نمبر 4863۔ اسود بن یزید روایت کرتے ہیں، اور یہ عبداللہ بن مسعود سے کہ سب سے پہلے نازل ہونے والی سجدہ والی سورت سورہ نجم ہے۔ بیان کیا کہ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت کے بعد سجدہ کیا۔ جتنے لوگ آپ کے پیچھے تھے سبھی نے آپ کے ساتھ سجدہ کیا، سوا ایک شخص کے۔ میں نے دیکھا کہ اس نے اپنی ہتھیلی میں مٹی اٹھائی اور اس پر سجدہ کر لیا۔ بدر کی لڑائی میں میں نے اسے دیکھا کہ کفر کی حالت میں وہ قتل کیا ہوا ہے اور اسے مار دیا گیا۔ اس کا نام امیہ بن خلف تھا۔ سورہ اقتربت الساعہ، سورہ اقتربت الساعہ کی تفسیر کا بیان۔ سورہ اقتربت الساعہ یہ وہی سورہ قمر ہے، اس کا نام سورہ قمر بھی ہے۔ اس میں 55 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ اس میں اللہ پاک نے قیامت کے نزدیک ہونے کا ذکر کرتے ہوئے معجزہ شق القمر کا ذکر فرمایا ہے۔ چاند پھٹ جانے کا معجزہ برحق ہے، اس میں کسی تعویل کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ مجاہد نے کہا، مستمر کا معنی جانے والا، باطل ہونے والا، مزدجر بے انتہا جھڑکنے والے، تنبیہ کرنے والے، وازدجر دیوانہ بنایا گیا یا جھڑکا گیا، دوسر کشتی کے تختے یا کیلیں یا رسیاں، جزاء لمن کان کفر، یہ عذاب اللہ کی طرف سے بدلہ تھا
اس شخص کا جس کی انہوں نے ناقدری کی تھی، یعنی نوح علیہ السلام کی۔ کل شرب محتضر، ہر فریق اپنی باری پر پانی پینے کو آئے۔ مہطعین الی الداء، سعید بن جبیر نے کہا ڈرتے ہوئے عربی زبان میں دوڑنے کو نسلان، ڈرتے ہوئے عربی زبان میں دوڑنے کو نسلان کہتے ہیں، خبب اور سرا بھی بولتے ہیں۔ اوروں نے کہا فتعاتا، ہاتھ چلایا، اس کو زخمی کر دیا۔ کحشیم المحتضر، جیسے ٹوٹی جلی ہوئی باڑ۔ اس دجر ماضی مجہول کا صیغہ ہے، یہ باب افتعال سے اس کا مجرد زجر تو ہے۔ جزاء لمن کان کفر، ہم نے نوح اور ان کی قوم والوں کے ساتھ جو سلوک کیا یہ اس کا بدلہ تھا جو نوح اور ان کے احباب کے ساتھ کافروں کی طرف سے کیا گیا تھا۔ مستقر جمع رہنے والا عذاب، اور اشر اترانا اور غرور کرنا۔ امام بخاری نے یہاں سورہ اقتربت الساعہ کے چند جملوں اور لفظوں کی وضاحت فرمائی ہے تاکہ اس کی تفسیر کا مطالعہ کرنے والے کے لیے یہاں سے روشنی مل سکے۔ امام بخاری نے پوری کتاب التفسیر میں یہی طریقہ رکھا ہے، جیسا کہ ناظرین کرام پر مخفی نہیں ہے۔ باب قولہ وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، اللہ کے اس فرمان کا بیان، اور چاند پھٹ گیا، اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ موڑتے ہیں۔ حدیث نمبر 4864۔ عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر اور دوسرا اس کے پیچھے چلا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ہم سے کہا تھا کہ گواہ رہنا۔ حدیث نمبر 4865۔ عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ چاند پھٹ گیا تھا اور اس وقت ہم بھی نبی کریم کے ساتھ تھے، چنانچہ اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، لوگو گواہ رہنا، گواہ رہنا۔ حدیث نمبر 4866۔ عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند پھٹ گیا تھا۔ حدیث نمبر 4867۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مکہ والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ دکھانے کے لیے کہا تو آپ نے انہیں چاند کے پھٹ جانے کا معجزہ دکھایا تھا۔ حدیث نمبر 4868۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ چاند 2 ٹکڑوں میں پھٹ گیا تھا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ قسطلانی نے کہا یہ 5 حدیثیں ہیں جو شق القمر کے باب میں وارد ہیں۔ 3 شخص ان کے راوی ہیں، ابن مسعود، عبداللہ بن عباس اور علی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود صرف رویت کے گواہ ہیں، باقی حضرت انس تو اس وقت مدینہ میں تھے، ان کی عمر 5 برس کی ہوگی، اور ابن عباس تو اس وقت تک پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن ان کے سوا اور ایک جماعت صحابہ نے شق القمر کا واقعہ نقل کیا ہے۔ مترجم کہتا ہے اگر شق القمر نہ ہوا ہوتا اور قرآن میں یہ اترتا کہ چاند پھٹ گیا تو سب کے سب قرآن کو غلط سمجھتے، اسلام سے پھر جاتے۔ بس یہی ایک دلیل اس واقعہ کے ثبوت کے لیے کافی ہے، اور اس تعویل کی کوئی ضرورت نہیں کہ ماضی بمعنی مستقبل ہے، جیسے ونفخ فی الصور وجاء ربک والملک صفا صفا میں ہے۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔